أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بما تبصرون فلا پس نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بما اس کی جو تبصرون تم سب دیکھتے ہو۔ یہ فلا شروع کا جو لام ہے نہیں، یہ نفی کر رہا ہے کفار کی باتوں کا۔ جیسے ہم کبھی آپ کو کوئی ایک بندہ بات بتاتا ہے اور آپ کو پتہ وہ بات غلط ہے تو آپ اس کو پہلے کہتے ہیں نہیں بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ تو یہ لا نفی کے لیے ان لوگوں کی بات کی نفی کہ جو دین کے متعلق غلط بات کرتے تھے، آخرت کے بارے میں غلط بات کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، تو یہ نفی ہے پہلے ان کی بات کی کہ فلا بس نہیں۔ پھر اس کے بعد جو اصل حقیقت ہے اس کے لیے اللہ قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بما اس کی جو تبصرون تم سب دیکھتے ہو، یعنی جسے تم دیکھتے ہو، یعنی جو چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں میں ان سب کی قسم کھاتا ہوں۔ وما لا تبصرون، وما لا اور جو یا جسے لا نہیں تبصرون تم دیکھتے۔ بصارت بصیر یہ سارے اردو کے لفظ اسی سے ہیں، تبصرون دیکھنا۔ وما لا اور جو یا جسے لا تبصرون نہیں تم دیکھتے، یعنی میں قسم کھاتا ہوں ان تمام چیزوں کی جسے تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے۔ اب قسم کھانے کے بعد جواب قسم میں فرمایا انہ بے شک وہ لقول یقیناً قول ہے رسول کریم، رسول کریم کا، یعنی رسول کریم کا لایا ہوا قول ہے۔ رسول ہوتا ہی وہ ہے جو کسی پیغام کو لے کر آئے، تو انہ بے شک وہ لقول یقیناً قول ہے، بات ہے، رسول کریم، رسول کریم کی لائی ہوئی۔ وما ہوا اور وہ نہیں ہے بقول بات شاعر کسی شاعر کے، یعنی یہ باتیں جو ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں یہ کسی شاعر کی باتیں نہیں ہیں۔ اردو میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں بقول اور شاعر، اور کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ کو مشکل کیا اور یہ ترجمہ یاد کرنے میں؟ آئی ڈونٹ نو وائی۔ اور میرا پیارا بھائی دیکھو ماشاء اللہ ریاض بھائی ہیں، فیاض بھائی، صبح تو لے کے شام تک اپنی ڈیوٹی ہی کر رہے ہیں، سبق بھی صحیح سنایا آپ نے۔ تو تسی ساری دیہڑی کمرے چ ویلے پہ کے تمہیں سبق نہیں آتا، دونوں بندے ویلے بالکل کمرے چ پہ، لیکن سبق دونوں میں نہیں یاد۔ ہاں اج میں سبق بھی پچھلا سنیا، میں کل والا تو سنیا ہی نہیں۔ اچھا چلو سو مانے حراج بھائی اگے آؤ، نیڑے آؤ، ساڈے نیڑے آیا کرو یار، تاڑے ورگے بچے ماشاء اللہ پیچھے پیچھے میں سپارہ دیو بھائی۔ تو دوجا کتنے تیرا بیلی؟ تو آسان لفظ ہیں، کوئی مشکل لفظ اس میں نہیں ہے۔ وما ہوا نہیں ہے وہ بقول شاعر، شاعر کا قول، قول کس کو کہتے ہیں؟ بات، تو شاعر کی بات وہ نہیں ہے۔ اور یہ ماں جو ہے یہ کئی معنوں میں آتا ہے، نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے، کیا، کس قدر، کتنا، جو، جسے، یہ سب اس کے معنی میں آتے ہیں، ماں کے معنی میں آتے ہیں۔ اور اس کا معنی پھر کرتے ہیں سیاق و سباق کے حساب سے، جہاں پر جو صحیح مناسب اس کا معنی بن رہا ہوتا ہے اس حساب سے اس کا معنی کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ یاد رکھنا ہوتا ہے بس۔ وما ہوا بقول شاعر، وہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، قلیل بہت تھوڑے ہو، بہت تھوڑے، ما تؤمنون
جو تم ایمان لاتے ہو، یعنی بہت کم ہو تم جو ایمان لاتے ہو، یعنی ایمان لانے والے تم بہت کم ہو، یا تم جو ایمان لاتے ہو بہت کم، تو ایمان لانے والے بھی بہت کم ہیں، اور ایمان لوگوں کے ہے ہی بہت کم، سمجھ گئے؟ تو بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو، یا بہت کم تم ایمان لاتے ہو۔ ہاں، تومنون کا معنی بہت کم تم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، ولا اور نہیں ہے، اب پیچھے ماں اور یہاں پر لا، ماں کا معنی بھی نہیں اور لا کا معنی بھی نہیں، ولا بقول اور نہیں ہے بات کاہن، کاہن کی، کاہن کس کو کہتے ہیں؟ نجومی۔ یہ کاہن اصل میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا جنات کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، اور جنات اس کو کوئی باتیں آ کر بتاتے ہیں، اور یہ پھر آگے لوگوں کو جھوٹی سچی باتیں بتاتا ہے۔ یہ جاتے لوگ جو یہ سارے کاہن ہی ہیں، یہ ہاتھ دیکھنے والے اور فال نکالنے والے اور یہ نجومی حضرات، یہ سارے کاہن ہی ہیں، تو یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، پیچھے ہے قلیلا ما تؤمنون، تؤمنون مانا ایمان لانا، تو بہت تھوڑے ہو تم ایمان جو تم ایمان لاتے ہو، اور یہاں پر بہت تھوڑے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ تذکرون نصیحت پکڑنا، تؤمنون مانا ایمان لانا، تو یہ سارا اردو کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ ہیں تھوڑے سے تصرف کے ساتھ، تو اس کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ الفاظ بار بار آتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے دماغ میں اس میموری میں بٹھاتے ہیں کہ نہیں بٹھاتے۔ ہاں جی، تنزیل، تنزیل اتارا ہوا ہے، نازل ہونا اردو کا لفظ، تنزیل اسی سے یہ تنزیل اتارا ہوا ہے، من رب العالمین، رب العالمین تمام جہان، تمام جہانوں کا رب، من جو ہوتا ہے اس کا معنی کی طرف سے، یعنی آپ خط لکھتے ہو نا، پر لکھ دو من جانب ندیم، یہ آخر میں ہم لکھ دیتے ہیں، خط لکھنا تو نیچے لکھنا من جانب ندیم، من جانب عبداللہ، من جانب فلاں، من جانب، تو من جانب یعنی اس کی طرف سے، من یعنی کی طرف سے، کسی کی طرف سے جو ہونا، تو من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، کتنا آسان ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اتارا ہوا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، کیا؟ یہ نصیحت، یہ قرآن، یہ کتاب۔ ولو تقول، ولو اور اگر، تقول، قول یہ ہے اپنا تقول، یہ تقول یہ معنی ہوتا ہے کہ کسی بات کو گھڑنا، کسی بات کو گھڑنا، بنانا، اور قوالی بھی اسی سے ہی ہے، قوالی قوال ہے، گلا کڑ کڑ کے گاندے نے، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، یہ قوالوں کی قوالیاں، آپ کو پتہ ہی قوال جو اپنا قوالیاں گاتے ہیں تو ساری باتیں بے تکی، بے ڈنگی اور بیکار اور فضولیات ان کے اس کے اندر ہوتے ہیں، اور دنیا جناب وہ صبح صبح اپنی دکانوں میں، ہوٹلوں میں، اپنے کاروبار میں کھول کے تو لگاتے ہیں جی برکت نہیں، اور میں جناب بیٹھا صحیح وال تو بھاجی صحیح والا لیا وہاں سے، اور میں بس پہ بیٹھ گیا وہاں، صبح صبح بیٹھا فجر کی نماز کے بعد وہاں سے چلا ادھر آنے کے، وہ جناب انہوں نے قوالی لگائی ہوئی، اور میں انہیں منتا ہوں، میں کہا یار اس کو بند کرو، آپ کوئی تلاوت لگا دو، تو میں کہنے لگا تلاوت ادھا گھنٹہ چلی ہے، ہوں یہ بھی دین ہی ہے، یہ ہوں قوالیوں ہی چلے گی، یہ حالت، وہ دین سمجھتے ہیں اس کو، جبکہ قوال کا معنی بکنے والا، باتیں گھڑنے والا، سمجھ گئے نا؟ قوالی کیا ہے؟ باتیں گھڑنا، باتیں بنانا، تقول ہے باتیں گھڑنا، تو وہ لو تقولا، اور اگر وہ گھڑ لیتا، بنا لیتا، علینا ہم پر، بعد الاقاویل بعض باتیں، الاقاویل قول، اقوال، یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اردو کے الفاظ اسی سے مستعمل ہیں، اقوال نہیں آتا، قول، اقوال زنی، سمجھ فلاں لوگ شیخ کے اقوال، فلاں مفکر کے اقوال، سمجھے نا؟ تو بعد الاقاویل بعض باتیں، تو اگر وہ گھڑ لیتا ہم پر بعض باتیں،
یا اگر وہ بنا لیتا ہم پر بعض باتیں لأخذنا یقیناً ہم پکڑ لیتے منہ اسے بالیمین دائیں ہاتھ سے، بالیمین دائیں یمین، یمین دائیں ہاتھوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دائیں ہاتھ سے، تو یقیناً ہم پکڑ لیتے اسے بالیمین دائیں ہاتھ سے۔ اچھا آگے کیا ہوتا؟ ثم بار بار آئے گا، ثم پھر لقطعنا یقیناً یا بلا شبہ ہم کاٹ دیتے، قطع ارض سمجھ، قطع، ہاں جی قاطع، تو لقطعنا ہم کاٹ دیتے منہ اس کی الوتین شہرک، ہم اس کی شہر کو کر دیتے، یعنی اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی بات بنا لیتے یا گھڑ لیتے تو ہم انہیں دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی شہرک کاٹ کے رکھ دیتے، سمجھ گئے نا؟ اللہ 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 کے جلال کو ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ فما منکم فما پس نہیں، منکم تم میں سے من احدن کوئی ایک، عنہ اس سے، حاجزین روکنے والا، یعنی نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک اس سے روکنے والا، یعنی اگر ہم یہ کام کرتے تو تم میں سے کوئی اس کام سے روکنے والا بھی کون روک سکتا ہے اللہ کا؟ دیکھو نا یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی تو کوئی روک سکا؟ اٹھا کر مچھلی کے پیڑ میں قید کر دیا، اس کو اللہ کہتے ہیں، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ کہاں اللہ اور کہاں یہ جاہل معاشرہ آپ کا وہ گندے ننگے بےہودہ بدبودار بابوں کو کہتے ہیں مینو میرے پیر وچ رب دستا، یہ آپ کے یہاں قوالیاں ساری آپ کی، مینو میرے پیر وچ رب دستا، معاذ اللہ، اتنے گندے اتنے جاہل۔ میں نے یہ بات پہلے بھی شاید عرض کی، ہم نے کافروں کی، مشرکوں کی، اب وہ جاہل کے شرک کو پڑھا ہے، لیکن یقین جانیے جو شرک آج کا نام نہاد مسلمان کر رہا ہے، اس کا شرک اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، سمجھے نا؟ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَتَذْكِرَةٌ یقیناً نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، آسان آیت ہے بالکل۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَعْلَمُ یقیناً ہم جانتے ہیں، اَنَّ بے شک مِنْکُمْ تم میں سے، مُقَذِّبِین جھٹلانے والے ہیں۔ آسان ہے آیت کو مشکل تو نہیں جی، کوئی مشکل لفظ ہی۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَعْلَمُ بلا شبہ ہم جانتے ہیں، اَنَّا کہ بے شک منکم تم میں سے، مکذبین جھٹلانے والے ہیں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَحَسْرَةٌ یقیناً حسرت ہوگی، عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر، یعنی جب یہ کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے تو یہ ان کی یہ باتیں ان کے لیے باعث حسرت ہوں گی۔ جب کل قیامت کے دن اللہ کی بات، جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے، وہ حسرت ہی کر رہا تھا نا جب پکڑا گیا، تو یقیناً یہ ان کے اعمال کیا ہوں گے ان کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ حسرت اردو کا لفظ اسی سے ہے، سمجھ گئے نا؟ تو بالکل آسان ہے۔ اور بے شک وہ لحسرت یقیناً حسرت ہوگی، علی الکافرین کافروں پر، یعنی وہ قیامت کی گھڑی، قیامت کا دن، اس دن یہ ان کی ساری باتیں ان کے لیے کیا ہوں گی؟ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لحق الیقین، لحق الیقیناً حق ہے، یقین، یقینی حق، کیا ہے یہ؟ حق، یقین تین طرح کا ہوتا ہے، میں تفصیل میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا، وَإِنَّ اور بے شک وہ، لحق الیقین بلا شبہ یقینی حق ہے، یقینی حق ہے۔ فسبح پس تعریف کیجئے، بسم ربک العظیم، بسم ساتھ نام کے، ربک تیرے رب کے، العظیم بڑی عظمت والا،
یعنی بڑی عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کریں، بڑی عظمت والے رب کی پاکی۔ یہ ہماری صورت مکمل ہوئی، اور اب اس کی مختصر سی شرح آپ کے سامنے تفسیر ہم بیان کریں گے۔ پیارے بھائیو، مسلمان بڑا خوش قسمت ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم جیسی عظیم نعمت دی، اور پھر مسلمانوں کو اللہ نے اس کی تصدیق کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ ہم گناہ گار ضرور ہیں، خطا کار بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد اللہ ارحم الراحمین معاف کرنا چاہے گا تو وہ اپنے جس بندے کو چاہے گا معاف بھی کر دے گا، اور سزا دینا چاہے گا، اور جتنی دینا چاہے گا اتنی سزا دے گا، اور اس کے بعد آخر کار یہ مسلمان جنت میں چلا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن کافر جو ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، اس کی وجہ کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے ہوئے اس دین حنیف کا مسلسل انکار کیا۔ انہوں نے وہ نہیں مانتے تھے۔ آپ کی اس کتاب کو کبھی آپ کے فرمان کو کہہ دیتے کہ یہ شاعر ہیں، اور کبھی آپ وہ کہہ دیتے کہ جی یہ دیوانے ہیں، یہ مجنون ہیں، اور کبھی یہ کہہ دیتے کہ انہوں نے یہ باتیں اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں۔ اور یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ ایک دن حرم میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی صورت کی تلاوت کر رہے تھے۔ اچھا، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کلام سنا تو کلام سنتے ہوئے میں نے دل میں یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ یہ جس انداز کا کلام ہے نا، یہ یقیناً کسی شاعر کا کلام ہے۔ تو کہتے ہیں عمر کہ ابھی میں نے یہ بات اپنے دل میں سوچی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، اور میں دل میں یہ خیال کر رہا تھا، آگے الحاق کا پڑھ رہے تھے، اور الحاق کا پڑھتے ہوئے یہاں تک آپ پہنچے کہ لا یعقلہ الا الخاطئون۔ تو کہتے ہیں یہ سارا کلام سن کے میں نے کہا کہ یہ تو شاعرانہ انداز ہے، تو یقیناً یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ تو کہتے ہیں میں ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا تو محمد کریم نے یہ آیتیں پڑھی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ عمر کہتے ہیں یہ محمد کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے یہ بات سوچی ہے، یہ کسی شاعر کا کلام ہے؟ اچھا، کہتے پھر اگر اس کو یہ میری بات، میرے دل کی بات کا پتہ چل گیا تو یقیناً یہ کاہن ہے، یقیناً یہ کیا ہے؟ وہ کاہن ہی تو جو چھپی ہوئی باتیں بتاتے تھے۔ تو عمر کہتے ہیں کہ میں ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا تو محمد کریم نے اگلی آیت پڑھ دی، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول ہے، کسی کاہن کا بھی قول نہیں، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے گھڑا ہوا ہے، نازل کیا ہوا ہے، اتارا ہوا ہے۔ اچھا، عمر کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ یار یہ باتیں تو پھر اس نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، اگر یہ کاہن بھی نہیں ہے، یہ شاعر بھی نہیں ہے، تو یہ باتیں پھر اس نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں۔ تو پھر اگلی آیت پڑھنے والا تقبل علینا بعد القبیل اخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین وانه لتذکرة للمتقین۔ تو عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ آیات سنی تو میں سمجھ گیا کہ یہ دین حق ہے اور محمد واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ لیکن اس وقت میری ضد جو ہے آڑے آئی، اور میں اسی وقت میں نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن اسلام میرے دل میں گھر کر چکا تھا کہ جس دن میں نے محمد کریم کو یہ آیات پڑھتے ہوئے سنا۔ یہ ایک دلچسپ واقعہ حضرت عمر کا ان آیات کے متعلقہ ہے۔ اس کے بعد بھائیو اب دیکھیے یہاں پر کہ وہی باقی جو کفار تھے وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے تھے، یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے، اس نے اپنی طرف سے باتیں یہ گھڑ لی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ان ساری باتوں کا جواب دیا اور قسمیں کھائیں، فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی جس کو تم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہو ان کی بھی، اور بہت سی چیزیں لوگوں سے چھپی ہوئی بھی ہیں، جنت چھپی ہوئی ہے، جہنم چھپی ہوئی ہے،
آسمان کی پتہ نہیں فضا کی کیا کیا چیزیں انسانوں سے مخفی ہیں، فرشتے مخفی ہیں، زمین کے نیچے کیا کچھ ہے انسانوں سے مخفی ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ظاہر ہیں ان کی بھی میں قسم کھاتا ہوں، اور جو چیزیں تم سے مخفی ہیں میں ان سب کی قسم کھاتا ہوں۔ اور قسم کھا کے جواب قسم میں کیا فرمایا کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ رسول کریم کا لایا ہوا فرمان ہے۔ اور رسول کریم کہاں سے لے کر آئے؟ اب رسول کریم سے مراد یہاں پر جبرائیل امین بھی ہو سکتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کہتے کس ہیں عربی میں؟ رسالہ، رسالہ ہوتا ہے پیغام، اور رسول ہوتا ہے پیغام لانے والا۔ تو یہ رسول چونکہ جو ہے جبرائیل امین بھی پیغام لے کر آتے ہیں، ان کو بھی رسول کہا گیا ہے۔ اور آگے جو انسانوں میں سے جو پیغام جو ہے آگے پہنچائیں ان کو بھی رسول کہا گیا ہے۔ تو یہ رسول کریم کا لایا ہوا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جبرائیل امین کے بارے میں بھی یہ بات، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کی باتیں نہیں ہیں جو تم اپنے دماغ میں سوچ لو کہ شاعر کی باتیں، یہ شاعر کی باتیں نہیں ہیں، تم بہت تھوڑا اس پر ایمان لاتے ہو۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، اور یہ کسی کاہن کی بات، یہ کسی کاہن کی بھی بات نہیں ہے۔ کاہن تو باتیں گھڑ گھڑ کے اور جناب وہ جنات کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں وہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، یا وہ لوگوں کو نقل کر کے بتاتے ہیں، اور ان کی باتیں درست نہیں ہوتی۔ اور کاہن کے بارے میں ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث وہ بھی سن لیجیے، کسی کاہن کے پاس کبھی نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کے پاس جا کر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرے تو ایسے بندے کی 40 دن کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ 40 دن کی عبادت اس کی سن لیں کہ وہ بالکل قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کبھی کسی نجومی سے، یہ ہمارے ہوتے ہیں نا بات، یہ ہاتھ کھانا ہے جی، میرے جو مستقبل کے حالات بتا دے جی، یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا، یہ کاہن ہے جو بتاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کاہن ہے سارے۔ کس کو پتا کہ میرا ہفتہ کیسا رہے گا؟ اللہ قرآن میں کہنا نا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ فرماتے ہیں کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ آنے والے کل میں وہ کیا پانے والا ہے۔ کوئی نفس یہ بات نہیں جانتا۔ یہ اللہ نے بڑا واضح طور پر سورہ لقمان میں یہ بات واضح کر دی، لیکن آپ کاہنوں کے پاس جا کے دسو جی میرا باہر دا ویزا لگ جو کہ نہیں لگ جو، اب دسو جی اب میرا فلانا نکاح ہو جو کہ نہیں ہو جو جی، اب دسو جی اب میرا فلانا کام ہو جو کہ نہیں ہو جو، یہ پوچھتے ہیں لوگ۔ میں ان کو بتایا تھا وہ فیس بک کے روحانی علاج کے لیے جناب آپ ایڈ ڈال دیں تو آپ کو سوال ہی یہ آئیں گے، بابا جی میرا اتنے بیاہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، بابا جی یہ میرا فلانا کام ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، بابا جی میری یہ فلان چیز ہو جائے گی۔ تو وہ سارے یہ بابے یہاں پر آپ کے لوگوں کو یہ کاہنوں والا کام کر کر کے خود بھی برباد ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو لہذا یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کی بات نہیں اور بہت تھوڑے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اب یہ دیکھیں کتنی ایک جلالی بات ہے یہاں پر کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر کسی بات کو گھڑ لیتے تو ہم ان کو ان کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، اور یا یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے ان کو پکڑ لیتا اور پکڑ کے اللہ فرماتا ہے ہم ان کی شہر کو کاٹ کے رکھ دیتے، اور پھر کوئی بھی اللہ کی اس پکڑ سے، اللہ کی پکڑ سے، یہ ایک ہمارے یہاں پر بڑا قول بات یہاں پر چلتی ہے، قولوں کی بات ہے یہ بھی، اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ آپ کے نعت خانوں کی نعتیں ہیں یہاں کی، یا آپ کی یہاں کے جاہلوں کی۔ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا معاذ اللہ۔ اتنا جاہل ہے ہمارا یہ معاشرہ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں محمد کو پکڑ لوں صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا ہی نہیں سکتا۔ اور بھائیو اسی طرح دیکھیں نا، محمد کریم نے تو لوگوں کو کہتے قرآن پڑھا کرو، اللہ کے نبی نے تو وہ عبداللہ بن ابی منافق کو چھوڑ دیا تھا اور عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھ دیا تھا،
اور عبداللہ بن ابی کے منہ میں لعاب ڈال دیا تھا، اپنا کرتا دے دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا محمد تو اس کے لیے 70 بار بھی استغفار کر، میں اللہ اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دلائل ہے ہمارے پاس، لیکن یہ دلائل اس کے پاس ہوں گے کہ جو اللہ کا قرآن جانتا ہوگا، جو اللہ کا قرآن جانتا ہوگا۔ اب جس کے پاس یہ قرآن کا علم نہیں ہے، وہ اس طرح کی ڈینگیں مار دیتا ہے اور یہ باتیں گھڑ کے سنا دیتا ہے، اور لوگ اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا پکڑا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ کہتے ہیں جس کو اللہ پکڑ لے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا نا، جس کو اللہ پکڑ لے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ یہاں پر اللہ فرمایا ایک اور بات بھی یہاں سمجھیے گا اور غور سے سمجھیے گا، بڑی یہ قیمتی بات ہے، اگر آپ اس کو لے لیں تو قیمتی بات یہ ہے، یہ قرآن و حدیث ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں کبھی بھی اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ کرنے کی جرت نہ کیا کریں۔ یہ بھی اللہ کی باتوں کے اوپر باتوں کو داخل کر کے اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے ہمارے اوپر کوئی بات گھڑی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ سمجھ گے نا کیا باتیں گھڑی؟ آج کل آپ کو پتہ ہی فیس بک کے اوپر حدیثیں آتی ہیں، سمجھ گے نا، آپ کے جناب یہ سوشل میڈیا کے اوپر، یہ آپ کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان کے اوپر گھڑی گھڑائی حدیثیں نہیں، اور کوئی ریفرنس نہیں ہوتا، کوئی جناب منہ سے نہیں ہوتا یہ فلانا عمل کریں تو اتنے حجوں کا ثواب، اتنے جناب کروڑوں نیکیوں کا ثواب، اتنے جناب لاکھوں نیکیوں کا آپ کو ثواب، اور بھئی اس کا کوئی ریفرنس آپ دے دیں، کوئی ریفرنس نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں گھڑی ہوئی اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی، جو جھوٹ ہیں جو اللہ پر گھڑے جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑے جاتے ہیں۔ اور میرے کئی پیارے جناب شوقین نمبر بنان دے شوقین گروپاں پھر شیئر کرن گے بھی جناب نویں شے ہاتھ آ گئی سنو، تو جو کسی جھوٹی بات کو بغیر تحقیق کے آپ آگے پھیلاتے ہیں تو جتنا جرم اس کا ہے اتنا ہی جرم آپ کا بھی ہے، آپ بھی اسی گرفت میں آئیں گے اور وہ بات پھیلانے والا وہ بھی اس گرفت میں آئے گا۔ میں ایک اور بات بھی یہاں کرنا چاہتا ہوں، اور سمجھیے اور سمجھیے اور سمجھیے، کان کھول کے سمجھیے اور دلوں کی بند کھڑکیوں کو بھی کھول کے سمجھیے۔ آپ بر صغیر کی ایک ایسی سرزمین پر رہتے ہیں کہ جہاں پر جاہلوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور خدا را اللہ کا واسطہ تعصب کی عین اتار کے اور دلوں کے اوپر پڑے ہوئے پردوں کو اتار کے میری بات کو سنیے گا۔ ہم نے 25 سال تقریباً بھائی اس علم کو اللہ کے فضل سے وہاں پر عرب کی سرزمین کے اوپر عربوں سے، اور راسخ العلم علماء، بڑے بڑے کبار علماء جو واقعی ایک رسوخ رکھتے ہیں اس علم کا، ان کے پاس وقت گزارا ہے۔ یہاں کر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے یہاں پر ایسے مولوی مسجدوں میں بیٹھے ہیں، ایسے خطیب آپ کے ممبروں پر بیٹھے ہیں، اور ایسے سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کو واللہ گمراہ کر رہے ہیں، آپ کو غلط باتیں بتاتے ہیں، آپ کو جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کے بتاتے ہیں، اور عوام لاکھوں اس کے فالوورز ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گپے مار رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر آپ کو گیڑے بازیاں آپ کو کر رہا ہے۔ کئی مثالیں، اور دور حاضر کا آپ کا یہاں کا ایک مرزا جیلمی جو ہے، اللہ کی قسم یہ قرآن میرے ہاتھ میں اتنے گند، اتنی بکواس، اتنا جھوٹ اور اتنے مکر اور اتنے فریب ہیں اس بندے کے اندر کہ عام بندہ جو چرب زبان ہے، اور چرب زبانی کے ساتھ جناب وہ باتیں ایسی گھما کے کر کے، اس ظالم نے نہ کسی صحابی کو چھوڑا ہے، اس ظالم نے نہ کسی تابعی کو چھوڑا ہے، اس ظالم نے نہ کسی محدث کو چھوڑا ہے۔ اتنی بکواس اس بندے نے کی ہے، اور اتنی باتیں اس نے اپنی طرف سے بنا کے گھڑ کے اسے لوگوں میں معروف کر دی۔ اب وہ چوڑا ہوا بیٹھا ہے، میرے 2 ملین فالورز ہیں میرے، اور اس کا تکبر کبھی آپ دیکھیں، اس کے اندر غرور کبھی آپ دیکھیں، اس کو بولتے ہوئے کبھی آپ دیکھیں جس نے کہا میں تو امام کعبہ کی غلطیاں نکالتا ہوں، اور امام کعبہ کی قرآن کی غلطیاں نکالتا ہے ظالم۔ تو پھر لوگوں نے پکڑا، پھر اللہ کی قسم دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا، اس کو دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا، دیکھ کے حدیثیں پڑھنے نہیں آتی۔ اور دیکھیں ایک علم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، یہ دین کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی زبان میں نازل ہو، اور آپ یقین جانیں کہ عربی زبان کی معمولی سی بھی ہاؤ نہ اس بندے کو نہیں ہے۔
عربی زبان کی بعض جگہوں پر کچھ وضاحتیں کر رہا تھا. وہ اللہ کے بندے اس کی وضاحت، وہ بلکہ میرے موبائل میں کلپ بھی ہیں، وہ اس کا میں نے سیو کیا، وہ اس کے چاہنے والوں کو میں دکھاتا ہوں. میں کہتا ہے دیکھو ذرا عربی جناب سکھا رہا لوگوں کو، عربی یہ جملہ یوں ہوتا ہے، یہ جملہ یوں ہوتا ہے، یہ جملہ یوں ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کیچ، ٹھیک ہے، کیچ اس کی جو سیکنڈ اس کو بنائیں گے کیا، کاٹ، ٹھیک ہے نا. وہ جناب کہے گا، اب وہ گرامر سکھا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیچ بھی کیچڈ. What do you say about me? You will say you are jahil, you don't know English, but I know little. میں نے کیچ کو کیا بنایا، کیچڈ. It's okay. Why? ہے ہی نہیں. اس کی سیکنڈ فارم کیا کرتے ہیں، اب اس کی دوسری ڈگری کیا ہے اس کی، کاٹ، ٹھیک ہے نا. اس کا پاسٹ میں کیا کریں گے، اس کو کریں گے کاٹ. تو وہ عربی گرامر لوگوں کو یوں بتا رہا ہے، او تیرا پلا میں کہ کتے تو میرا کوڑ ہوندہ نا یقین جان تے تیرا سر میں پولا کر چھڑنا سی گا تے نہ تیری ویڈیو بھی بنا دیا سی. اچھا پھر ظالم آتا بھی نہیں سامنے، کہتا ہے ویڈیو بنا کے ویڈیو کھیلو. سامنے نہیں میں نے کسی کے بیٹھنا، سامنے نہیں بیٹھے گا. اور میرا نوجوان طبقہ یقین جانے وہ اس کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، سمجھ گئے. اس نے ہمارے نوجوانوں کے دماغوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور جھوٹا مکار پلے درجے کا اور باتیں گھڑ گھڑ کے بیان کر رہا ہے، سمجھ گئے نا. تو ایسے جاہلوں سے بچو یارو. یہ لوگ دین کے اوپر، دین میں بہت بڑا فتنہ ہے. آپ کی یہ ہے سرزمین کو بر صغیر اس قسم کی ہے. ادھر سے اٹھا تھا وہ قادیان سے مرزا ایک، وہ بھی قادیان سے بر صغیر ہے نا، وہ ادھر سے اٹھا تھا. ادھر سے ایک پرویز لاہور کا پرویزی، وہ بھی یہاں لاہور سے اٹھے تھے. ادھر سے آئے دن کوئی نہ کوئی نام آپ کو ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ سارا گند تسی اکٹھا کیتا ہوا ہے تھے، سمجھ گئے نا. اللہ ہدایت دے ہماری قوم کو. تو یہاں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد بھی اس بات کو کہیں گھڑ لیتے تو ہم انہیں ان کی شہرت سے پکڑ لیتے اور ان کی شہرت کو، اور تم میں سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا. آگے کیا فرمایا، اللہ اللہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. اور یہ نصیحت ہے کن کے لیے، اور یقینی نصیحت ہے، یقینی پکی نصیحت ہے. اب نصیحت وہی پکڑیں گے جو متقی ہیں، جن کے پاس کیا ہے، جن کے پاس تقویٰ ہے، جو پرہیزگار ہیں. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یقیناً تمہارے اندر جھٹلانے والے بھی ہیں، حق آنے کے باوجود، باتیں سمجھانے کے باوجود، اور کھول کے ہر چیز کو تمہارے سامنے بیان کرنے کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ تمہارے اندر جھٹلانے والے، اور یہ ہمارے اندر بھی رہتے ہی ہیں. میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے خود اللہ کے فضل سے میں نے کہا یار، میرا ادھر سعودی کی بات، ایک بھائی تھے تو کہنے لگے میں نے کہا یار میں جا رہا ہوں، میری ٹکٹ ہے اور مجھے وہاں آنا بھی وہاں سے، تو میں ٹکٹ اسلام آباد ہی کرا لینا تو میں سیدھا ہو جا، میں نے صرف ایک باری بٹھا دیا دینا، اللہ کی قسم آپ یقین ہے. پھر اس نے اسے رابطہ کیا، اس نے کہا جی میرا ہمارے استاد ہیں تو یہ آئے ہیں، تو ایک دفعہ آپ ان سے ملیں. تو پھر اس نے ان سے پوچھا جی کہ یہ بتائیں کہ یہ ان کا بیک گراؤنڈ بتائیں آپ، اور بیک گراؤنڈ اسے تھوڑا دس کہتا میں نہیں بیٹھا، اور کیا میں نہ ملنا ہے. اللہ کی قسم آپ یقین جانے پورا میں وہاں سے پروگرام بنا کے، لیکن نہیں ہونے ٹائم دیتا. اچھا جی، اللہ اکبر. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور بے شک وہ جو ہے حسرت ہوگی علی الکافرین، کن کے لیے، کافروں پر. یعنی کیا حسرت ہوگی، یہ ان کا جھٹلانا، یہ ان کا جھٹلانا اور یہ نام ماننا. کل قیامت کے دن یہ باتیں ان کے لیے حسرت ہوں گی. کل قیامت کے دن پھر یہ اس چیز پر روئیں گے کہ کاش کہ ہم دنیا کے اندر اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے، اور محمد کریم کے بارے میں ہم جو کچھ کہتے رہے اور دین حق کے بارے میں جو باتیں ہم کہتے رہے، کاش اب یہ باتیں نہ کرتے. تو اس وقت پھر اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. حق الیقین، یقین تین طرح کا ہوتا ہے. یقین کس طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے علم الیقین، دوسرا ہے عین الیقین، اور تیسرا ہے یہ والا حق الیقین. کیا ہے یہ علم الیقین؟ علم الیقین آپ نے سنا کہ جہنم ہے، یہ کیا آپ نے سنا،
اور سن کے آپ نے یقین کر لیا، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھی تو نہیں نا، کس کے ذریعے پتہ چلا؟ علم کے ذریعے۔ کس کے ذریعے پتہ چلا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الیقین۔ دوسرا ہے عین الیقین۔ دوسرا کیا ہے؟ عین الیقین۔ قیامت کے دن آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھ لیں گے۔ قیامت کے دن آپ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ عین الیقین، کہ یقینی آنکھ سے بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اور وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ پھر حق الیقین بھی ان کے لیے ہو جائے گا۔ ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حق الیقین، کہ جو یقین تھا اب حق کے مقام پر پہنچ گیا کہ ثابت ہو گیا۔ یہ چیز کیا ہو گئی؟ حق کے کئی معنی ہیں، ثابت ہونا، واجب ہونا، لازم ہونا، حقیقت ہونا، اس کے سارے معنی۔ تو پھر کیا ہوگا کہ وہ یقین ان کا کیا ہو جائے گا؟ حقیقی یقین بن جائے گا، ثابت شدہ یقین بن جائے گا۔ تو قیامت کے دن پھر کیا کہا؟ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، پھر یہ تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ تو یقینی حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یقینی حق ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ جب یہ کافر جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور وَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عظمتوں والے رب کی پاکی کو بیان کرتے رہیے جس نے آپ کو اتنا عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ اور اے مسلمانوں تم بھی اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرتے رہو کہ جس نے تمہیں اس کفر سے بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔